بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلی تراویح کا خلاصہ۔ پہلی تراویح میں قرآن کریم کی ابتدا ہے اور اس میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی کھولنے کے ہیں، چونکہ قرآن کریم کو اس سے کھولا جاتا ہے، ابتدا کی جاتی ہے، یا نماز میں اس کی ابتدا کی جاتی ہے، اس وجہ سے اسے سورۃ الفاتحہ کہا گیا۔ سورۃ الفاتحہ یہ 7 آیات پر مشتمل سورت ہے۔ ابتدائی 3 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات حسنہ کا بیان ہے، اور پھر چوتھی آیت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور اس کی عبادت کرنے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آخری 3 آیات مبارکہ میں وہ ہدایت کی دعا کی گئی کہ جس کے لیے انسان نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اللہ تعالیٰ سے اس کے نیک بندوں کے رستے پر چلنے کی توفیق مانگی گئی اور برے لوگوں کے رستے سے بچنے کی استدعا کی گئی۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اور یہ 286 آیات مبارکہ پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے فرمائی، یعنی وہ حروف جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں پہلا لفظ ہے الف لام میم، جس کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی عظیم فضیلت بیان فرمائی کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کو قرآن کریم نے ہدایت یافتہ قرار دیا۔ اس کے بعد والے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے دھوکے کو بیان فرمایا کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہی فساد برپا کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 مثالیں بیان فرمائی۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اپنی خاص نعمتوں کو بیان فرمایا، اور اس قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا کہ اس جیسی ایک صورت لانے سے بھی پوری دنیا قاصر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ملنے والی جنت میں نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور جو لوگ بدعہدی کرتے ہیں یا قطع رحمی کرتے ہیں تو ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملنے والی خلافت اور فرشتوں پر فضیلت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم کی وجہ سے انہیں فضیلت عطا فرمائی اور فرشتوں پر برتری عطا فرمائی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سوائے ابلیس کے اور باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی گھر والی کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنے کا جو وعدہ فرمایا اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں احکامات بیان فرمائے، جو کہ تقریباً 14ویں رکوع تک چلے جاتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور یہودیوں کو اور بنی اسرائیل کو اپنی آیات پر عمل کرنے کا حکم فرمایا، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کا حکم دیا، اور نیکی کا حکم کرنے اور خود بھی نیک عمل کرنے کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اور یہودیوں کو جو فرعون سے نجات عطا فرمائی اس کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہودیوں کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جانے والے مختلف مطالبات، مثلا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اور اپنے لیے اچھے کھانے طلب کرنا، غذائیں طلب کرنا، اس کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان میں جو ان کے اندر جو خامیاں پائی جاتی تھیں، ان کے اندر جو رذائل پائے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا۔ وہ وعدہ خلافی کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے باتیں لکھ کر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اور اس پر دنیا کا تھوڑا سا متاع اور پیسہ وصول کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ
جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص کا قتل ہوا اور اس کا قاتل معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس گائے کا کچھ حصہ اس مردے کے ساتھ لگایا جائے تو وہ مردہ خود زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا جو کہ یہودیوں کے اندر دو پائے جانے والے گروپوں کا رد کرنا مقصود تھا۔ ایک وہ تھا کہ جو گائے کو خدا سمجھنے لگا تھا تو اس کا بھی رد ہوا، اور دوسرا وہ تھا کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتا تھا تو اس کا رد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ فرما کر دوبارہ موت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اندر مختلف پائی جانے والی مزید بیماریوں کا ذکر فرمایا اور ان کے دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی باتیں کرتے تھے اور پھر بعد میں اپنے لوگوں میں جا کر انہیں منع کرتے تھے، ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن کریم نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جو اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے جانے والے احکام بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، مساکین اور یتیموں کا خیال رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جو لوگ موت سے گھبرایا کرتے تھے اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیا کرتے تھے۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت کا واقعہ بیان فرمایا، جو کہ دو فرشتے تھے اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں نازل فرمایا۔ وہ جادو سکھانے کے لیے آئے۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ وحی کی صداقت اور جادو کے بطلان میں کیا فرق ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو نازل فرمایا جنہیں ہاروت اور ماروت کہا جاتا ہے، اور وہ بابل کے علاقے میں تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں مذمت بیان فرمائی کہ جو لوگ دنیا کی مال کی خاطر اور حسد کی بنا پر وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے، اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے تھے اور ایک دوسرے پر بہتان تراشی کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جو مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور مسجدوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی مذمت بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر بتلایا گیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین پر چلنے والے نہ بن جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی مختلف آزمائشوں کو اشارتاً بیان فرمایا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے امامت کا جو منصب عطا فرمایا اور ان کی ذریت اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے جو امامت اور نبوت کو جاری فرمایا اس کو بیان کیا گیا۔ تعمیر کعبہ کا واقعہ بتلایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو معیار حق قرار دیا گیا اور ان کی پیروی کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کو بیان فرمایا کہ پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جیسا کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں آپ نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کی چاہت کے مطابق بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، تو اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کو ناگزیر قرار دیا اور اس پر بہت زیادہ شور مچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ یہ مشرق ہو یا مغرب، یہ سب اللہ کی جانب ہیں، اور وہ جس طرف بھی حکم
فرماتے ہیں تو انسان پر لازم ہے کہ وہ اسی کی پیروی کرے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کو بیان فرمایا کہ آپ تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب و حکمت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کا حکم فرمایا، شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع فرمایا، اہل ایمان پر آنے والی مختلف آزمائشوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر ان لوگوں پر لعنت کی گئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں یا کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی جانے والی مختلف اپنی عظیم نعمتوں کو بیان فرمایا، کشتی کی نعمت، ہواؤں کی نعمت، بادلوں اور بارش کی نعمت کو بیان فرمایا، اور پھر ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جو دنیا میں گمراہ تھے اور دوسروں کو گمراہ کیا کرتے تھے، وہ قیامت کے دن اپنے مقتدیوں سے براءت کا اظہار کریں گے تو وہ بھی ان سے براءت کا اعلان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں نیک اور پاکیزہ چیزیں، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم فرمایا، شیطان کی پیروی سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مردار، خنزیر اور غیر اللہ کے نام کی چیز کھانے سے منع فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور چھپاتے ہیں تو ان کے بھیانک اور برے انجام کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔